السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس مبارک مجلس کے صدر محترم فضیلت الدکتور نوح عالم مدنی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مدرسہ ابی بن کعب کے ذمہ داران، علماء، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور ماور بہنوں، مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں موجودہ حالات کی طرف، کہ ہر طرف سے ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر حملے جاری ہیں، بموں کی بارش، گولیاں کی برسات، گھروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دینا، قتل عام کرنا، کہیں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، دکان و مکان پر خطرہ ہے، کہیں مسجدوں میں مندر تلاش کیے جا رہے ہیں، کہیں اس طرح کی اور بھی خبریں کہ ہمارے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے، ہمارے اوقاف پہ نظر بد لگائی ہوئی ہے، قانون بنا کر اس کو مسئلے میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے بہت سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے امور ہر روز سامنے آ رہے ہیں، مسلسل جاری ہیں۔ دوسری طرف انہی خبروں سے ان چیزوں کو جوڑیے جہاں ہم یہ پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی یا کئی مسلم لڑکیاں مرتد ہو کر غیر مسلم ہو گئی، دوسروں سے شادی کر لی۔ کچھ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے بظاہر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ انکار حدیث کے کفریہ عقیدے میں دلدل میں چلے گئے۔ وہ کسی مفکر، کسی انجینئر سے متاثر ہو کے صحابہ کرام کو برا بھلا کو کہنے والی بدعتی اور منحرف گمراہ کن فکر کو کے علم بردار بن گئے۔ وہ وحدت الوجود کے قائل، خارجیت کے علم بردار، باطنیت کے علم بردار مقررین، درس کرنے والوں سے متاثر ہو گئے اور اپنے عقیدے کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ میں حاضرین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی قسم کی خبریں ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے مسلمان مر گئے، گھروں پر بموں کی بارش ہو گئی، کھنڈر بن گیا، جیسے کہ غزہ میں ہم نے ابھی دیکھا گزشتہ 15-16 مہینوں میں 22 سے 23 لاکھ کی آبادی مسلسل اسرائیلی، بلکہ میں کہوں گا کہ عالمی طاقتوں کی جارحیت کا شکار رہی۔ وہاں پوری کی پوری آبادی کھنڈر بن گئی، بہت سے لوگوں کے لیے قبر بن گئی، قبرستان بن گئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا مجھے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے گھر توڑ دیے گئے، ان کی جائیداد پر، دینی چیزوں پر قبضہ یا ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ایک یہ خبریں ہیں، اور دوسری یہ خبریں کہ کچھ مسلمان مرتد ہو گئے، منکر حدیث ہو گئے، صحابہ کو گالی دینے والے بن گئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس خبر میں اور اس خبر میں مسلمانوں کا بڑا نقصان کس میں نظر آتا ہے؟ کس چیز میں مسلمان کا یا اسلام کا زیادہ بڑا نقصان ہے؟ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، کون سا نقصان بڑا ہے؟ گھروں کا تباہ ہو جانا، ملبوں میں ڈھیر میں بدل جانا، یا کسی مسلمان کا غیر مسلم بن جانا؟ دونوں میں بڑا نقصان کون سا ہے؟ مسلمان کا غیر مسلم بن جانا، اور دنیا کی مسلم دشمن طاقتوں کا، شیاطین الانس والجن کا اصلی نشانہ اور حربہ یہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے جب ہم سوچتے ہیں کہ ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں ان نقصانات کے پہلو پہ یہ بھی غور کیجیے کہ ہمارے درمیان ان نقصانات کا چرچہ بہت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی پراپرٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا چرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے لوگ سہمے ڈرے ذرا نظر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ اور ہم غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس بات کا جواب بھی جان رہے ہیں کہ بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا دین چھوٹ جائے، ایک ایمان والا کفر میں چلا جائے، یہ بڑا نقصان ہے، تو زیادہ چرچا کس کا ہونا چاہیے، زیادہ فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟
پوری انسانی تاریخ میں اہل حق کو ستایا گیا، مارا گیا، اور انہوں نے مختلف قسم کی قربانیاں دی، قربانیاں دے کر بچایا دین کو، توحید کو، ایمان کو۔ ہجرت سے پہلے کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ میں تقریر کا موقع نہیں تھا، چاہتا تھا کہ صدر محترم ہی اپنے خطبہ صدارت کے ذریعے سے مجلس کو اختتام تک پہنچائے، لیکن حکم ہوا تو بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سوال موجودہ مجلس اور مدرسے کے تناظر میں کر رہا ہوں۔ ایک طرف یہ خبریں دیکھیے اسرائیل کی جارحیت کے تناظر میں، ابھی 5-7 روز پہلے ہمارے دوست جاوید سر نے مجھے ایک معمولی سی آدھے منٹ سے بھی کم کی ایک کلپ سنائی۔ فلسطین کا ایک 10-12 سال کا بچہ، جیسے ہم نے یہاں بچوں کی تقریریں سنی، ایسی ہی عمر کا ایک بچہ ہے، وہ بیان دے رہا ہے، اور اس کے بیان میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اس کی جو بات ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ جو ٹرمپ ہے امریکہ کا نیا صدر، جو پہلے بھی رہ چکا ہے، اور اس نے آتا ہی یہ دھمکی دی کہ فلسطین یا غزہ کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس پر ہماری حاکمیت چلے گی۔ اس تناظر میں اس بچے کا بیان سنیے، وہ کہتا ہے کہ اس ٹرمپ سے پہلے ایک فرعون گزرا ہے، ایک بہت بڑا فرعون گزرا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، آیت پڑھی اس نے بہت صاف صاف، کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا، سب سے اونچا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ فرعون نے یہ دعویٰ کیا، اور اس نے اپنے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو غلام بھی بنا رکھا تھا۔ وہ پورا واقعہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا، بچہ کہتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا، ٹرمپ سے پہلے ایک فرعون گزرا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، حالانکہ اس کو تیرنے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا۔ اللہ نے پانی میں ڈبایا، ڈوب گیا، رب اعلیٰ کہتا تھا اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکا۔ اس بچے کی اس بات کو، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے تباہیوں کے بیچ میں، اس بچے کے اس بات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگرچہ زمین کی جو خوراک امریکہ اسرائیل کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ چاہے ان کو مل جائے، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے جس عقیدے پر وہ ضرب لگانا چاہتے تھے، ایک بچے نے ان کے منہ پر اس جملے سے تماچا مارا اور ان کو بتایا کہ تم اپنے اصلی منصوبوں میں ناکامیاب ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لاکھوں لاشوں کا ڈھیر لگانے کے بعد وہ ہلاکو کی فوج کے سامنے، سپہ سالار کے سامنے، 2 بچوں نے جب اس نے قرآن کے تمام دستیاب نسخوں کو دجلہ میں دھو ڈالا بقول مولانا آزاد، تو ان 2 بچوں کو ایک بزرگ نے پیش کیا اور کہا کہ قرآن پڑھو، اور وہ پڑھتے گئے، ایک غلطی کرتا تھا دوسرا سناتا گیا۔ کہا آپ نے قرآن کے نسخوں کو تو ضائع کر دیا، ان بچوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ اس نے اعتراف کیا کہ ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فلسطین کا وہ بچہ بہت سارے بے دین لوگوں میں، ملحدین میں، جو دین، ضمیر، ایمان قدم قدم پر بیچ رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جب اس بچے کی صدا سنائی دیتی ہے کہ ٹرمپ سے پہلے بھی ایک فرعون تھا جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، لیکن اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکا، تیرنا بھی نہیں آیا اسے، یہ امید جاگتی ہے کہ ہمارے گھروں میں پلنے والے بچے توحید کا سبق، دین کی بنیاد اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں، اسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ لیکن یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ بنیاد آتی ہے ماں باپ اور ان کے ماحول سے، گھر کے، اور یہ بنیاد بنتی ہے ہمارے ان چھوٹے مکاتب اور مدارس میں۔ اسے آپ معمولی مت سمجھیے، ہمارے خلاف ہمارے نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر کے پروگرام چل رہے ہیں، ٹی وی چینل پر، موبائل پر، نیٹ پر، فلموں میں، اسپورٹس میں، اور بہت سارے مقامات پر جہاں ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا، اور شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے، ہماری بچیاں۔ گھروں میں یہ پہنچ چکا ہے، جیب میں ہے ہمارے موبائل، گندی چیزیں، اخلاق، شبہات اور شہوات کے فتنوں کو عام کر رکھا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل میں، جہاں گھر بار کی اور روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں نا، ڈاکٹر بنانے کے لیے لاکھوں روپئے کا ڈونیشن دے رہے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، پریشان ہے کہ اچھی نوکری، اچھی روزی کا اچھا ذریعہ مل جائے، اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ جہنم کے راستے پہ نہ جائے، گمراہیوں کا شکار نہ ہو۔ وہ آندھیاں جو چل رہی ہیں ہمارے بچوں کو شکار کرنے کے لیے، دین اور حق سے پھیرنے کے لیے، اس سے تحفظ کا انتظام سب سے اول اور سب سے ضروری ہے، اور اس کا آغاز ان مکاتب سے ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس بھی نشانے پر ہیں، یہ مدارس ختم ہو جائیں، علماء ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس میں وہ تو کفار کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے،
ہاں خیر یہ ایک الگ بحث. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مکاتب اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ یہاں تاسیس ہوتی ہے. تاصیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہمارے اہل علم حضرات. یہاں تعلیم و تدریس میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کی تاصیل کی جائے، یعنی مختلف علوم کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو رٹایا جائے، حفظ کرائے. جیسے عربوں میں، سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کے نصوص یاد کراتے ہیں مختصر. شیخ محمد عبدالوہاب وہاب رحمہ اللہ کو اصول ثلاثہ، قواعد اربعہ، کشف الشبہ، اس کا جو متن ہے حفظ کراتے ہیں. ایسے ہی نحو، صرف، تفسیر کے بھی اصولوں کے متن کو حفظ کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تاصیل ہے، بنیاد ہے. بچے کے دل و دماغ میں ہم نے جب بنیاد ڈال دی تو آگے اسی بنیاد پر علم کی، تعلیم و تعلم کی بڑی اور لمبی چوڑی عمارت کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہی یہ مکاتب اور ابتدائی زمانے کی درسگاہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے عقیدے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے میں ہماری تاصیل اور بچوں کی تاصیل کرتی ہیں، اور ہمیں یاد دلاتی ہیں وہ سبق کہ بچہ سادہ پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر، اسلام پر. ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بناتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ جانتے ہیں. یعنی اسلام کے علاوہ جو عقیدہ اور مذہب کوئی انسان اختیار کرتا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی چھاپ ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر یہ مکاتب ہوتے ہیں. ماں باپ نے ہی بھیجا یہاں، توجہ دی تو گویا ماں باپ کی کوشش اور اس کا حصہ اس میں شامل ہے. جو مکتب میں بھیجتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، تقریریں یاد کرائی، دعائیں یاد کرائی، سن رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تیار کراتے ہیں. تو یہ ماں باپ اگر ان کی چھاپ پیدا کر رہے ہیں تو فلسطین کا بچہ، اسرائیل کا نتنیاہو کی تمام طاقتوں کے باوجود کہتا ہے کہ ایک اسرائیل، ایک فرعون گزرا تھا، وہ اس کو سحرنا بھی نہیں آیا جبکہ کہہ رہا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی ہوں، میں سب سے رب عالم ہوں. تو یہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے ہم تمام مسلمانوں کی، اور یہ قابل مبارکباد ہیں ایسے مدارس کا انتظام کرنے والے جماعت کے افراد، مسجد کے ذمہ داران، اس مدرسے کے ذمہ داران، اور دیگر جو مدارس و مکاتب ہیں جو قرآن کی صرف پڑھنا نہیں بلکہ عقیدے کی بنیادیں. جیسے ہم نے ابھی بچوں کا مظاہرہ سنا، ننھے منھے بچوں نے، کہیں کچھ ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے کچھ گھبراہٹ، غلطیاں ان سے سرزد ہوئی، لیکن جو نقش ان تقریروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اساتذہ کی اور مدرسے کی محنت، مقصدیت بھی نظر آتی ہے، اور ان بچوں کے تعلق سے ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ اگر اسی انداز پر یہ معاملہ تربیت کا قائم رہا تو گویا ہم اپنے بچوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم اور یعقوب نے کی تھی، جو میں نے آیت پڑھی کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اس بات کی وصیت، تاکیدی تلقین ابراہیم نے بھی اپنے بچوں سے کی، بیٹوں سے کی، اور یعقوب نے بھی. کس بات کی؟ اس آیت سے پہلے والی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کہا اسلام لے آؤ، فرما بردار بن جاؤ، وہ عقیدہ جو اللہ نے دیا اسے قبول کرو، وہ عبادات جو اللہ اور رسول نے اللہ نے بتائی اسے اختیار کرو، وہ توحید اختیار کرو، اللہ کی محبت، اللہ پر توکل، اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد، یہ اسلام ہے، اسے قبول کر لو. تو حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے سونپ دیا، جو اس کا حکم ہے میں سر آنکھوں پر میں جھکتا ہوں اس کے سامنے. اب یہ اسلام ہے. اور آگے اللہ نے کہا اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کی اور یعقوب نے بھی. کیا وصیت تھی؟ وہ جملہ ہمیں اور آپ کو یاد کرنا ہے اور ہمیں اس سنت پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو، میرے بیٹو، ہمارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، اسلام کو، الدین کو منتخب کیا ہے، چنا ہے. اور یہ وہ دین ہے جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں بیان کیا ہے. جو لوگوں کا بنایا ہوا اسلام ہے وہ نہیں، یہ خالص دین اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو. مطلب یہ کہ اسلامی تعلیمات پر ہمہ وقت کاربند اور قائم رہو، کبھی بھی موت آئے تو تم مسلمان رہو. ہمارے ان اداروں کا، ان مکاتب کا یہی مقصود ہے، ہونا چاہیے، اور اسے ہمیں ہلکے میں، لائٹ میں نہیں لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے ایک خبروں کے حوالے سے یہ بتانے کی یا اشارہ کرنے کی کوشش کی کہ آج ہمارے اپنے بچوں کے دین کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت کہیں زیادہ ضروری ہے، اور یہ ان کی یہ حفاظت
ان کی جہنم سے بچانے کی تدبیر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ اس مدرسے کو اور اس جیسے جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں، پروردگار ان کو مزید ترقی دے، ان کے کارکنان کو، معلمین اور اساتذہ کو رب العالمین برکت عطا فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ جو آج کچھ انعامات دیے گئے، یہ تو ایک علامتی چیزیں ہیں، اصل اجر و ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ ہمیں دنیاوی اعتبار سے کمتر چیز دیکھنے کی وجہ سے ایک عام مزاج ماحول بنا ہوا ہے مسلمانوں کے، دینی تعلیم کو حقیر سمجھتے ہیں، طب کو، انجینئرنگ کو اور فلاں کو، جبکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سکھائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دین کو سکھائے۔ جب سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے تو علم نبوت کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ یہ بچے کسی نہ کسی شکل میں اسے حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے بڑے مدارس میں اسی کی تعلیم ہوتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں سب سے شرف والا علم جو ہے علم دین ہے۔ علم دین میں اصول دین جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور عقیدے میں اللہ رب العالمین کی ذات، صفات اور اس کے حقوق کی معرفت سب سے اعلیٰ علم ہے۔ ہمیں اس کو سیکھنا ہم میں سے ہر شخص پر فرض ہے۔ اس کو جتنا سیکھیں گے ہم اتنا مضبوط ہوں گے، اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کو شکار نہیں بنا پائے گی۔ یہ جو کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، لانچ کیے جاتے ہیں، ایجنٹ قسم کے لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہے ہیں، جو تصوف کو پیش کر رہے ہیں، اچھا درس اور اچھے تقریر کے آڑ میں ہمارے مسلمانوں کو صحیح عقیدے سے برگشتہ کر کے بدعتی فکر اور عمل کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچانا ہے تو اس عقیدے پر محنت کرنا ضروری ہے۔ پروردگار ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے تمام جملہ کارکنان، منتظمین اور جماعت کے افراد کو رب العالمین جو ہے برکت عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔